يغني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ یاسین آیت 71 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا کہ بے شک ہم نے، خلقنا ہم نے پیدا کیے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے جو، عاملت بنائے، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن کئی چوپائے، فہم تو پھر وہ، لہا ان کے، مالکون مالک بنے۔ یہاں سے اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے دلائل بیان فرما رہے ہیں اور اس کے بعد آخرت کے دلائل بیان کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ کئی انہوں نے شریک بنا رکھے تھے، بت گھڑ رکھے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اصل میں اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، اس کی طاقت اور قدرت کو ہی انہوں نے نہیں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ذات ہے کہ جس نے بلا شرکت و غیرے، اس نے ہر چیز اس نے پیدا کی ہے۔ یہ جو جانور جن کے یہ مالک بنے پھرتے ہیں، یہاں پر انعامن جو ہے یہ نام کی جمع ہے، چوپائے جانور جو چارہ چرتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جانوروں کو کیونکہ یہ ان کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھا اور اس سے بہت سے فائدے بھی اٹھاتے تھے، جن کا آگے اللہ تعالیٰ آیات میں ذکر بھی کر رہے ہیں، تو انہی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان جو چوپایوں کے جو مالک بنے پھرتے ہیں، کیا انہیں یہ نہیں پتہ، یہ اس چیز پر غور نہیں کرتے کہ یہ جانور بنے کیسے ہیں۔ تو وہ ذات جس نے بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی واسطے کے خود انہیں بنایا، تو اس کے بارے میں یہ شک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی سے ہی انہیں سمجھ جانا چاہیے، اگر ان کے اندر عقل ہے، کہ یہ مالک اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بنایا ہے، یہ جو جانور پیدا کیے ہیں، اسی ذات کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا اور ہم نے تابع کر دیا انہیں، لہم ان کے لیے، فَمِنْهَا تو ان میں سے کچھ، رکوبہم ان کی سواری، وَمِنْهَا اور ان میں سے کچھ، یاکلون وہ سب کھاتے ہیں۔ یعنی جانوروں سے یہ جو کام لیتے ہیں، جو مدد لیتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کچھ جانوروں کو بطور سواری یہ استعمال کرتے ہیں، جیسے گھوڑا یا اونٹ وغیرہ، اور کچھ جانوروں کو یہ کھاتے بھی ہیں، یعنی ان کا گوشت ان کی خوراک کا بڑا اہم حصہ تھا۔ اور سب سے بڑی یہ بات کہ ہم نے انہیں، ان جانوروں کو ان کے تابع کر رکھا ہے۔ جانور اللہ تعالیٰ نے شیر، بھیڑیا اس قسم کے بھی بنائے ہیں، انہیں انسان کے تابع نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے ان جانوروں کو انسانوں کے تابع کر دیا، اسی وجہ سے ان کے مالک بنے پھرتے ہیں، بکری کے مالک بنتے ہیں، اونٹ کے مالک بنتے ہیں، گھوڑے کے مالک بنتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہے کہ جن جانوروں کو اس نے چاہا انسانوں کے تابع کر دیا، اور جن کو چاہا اس نے وہ وحشی جانور بنا دیے، تو وہ ان کے قابو میں نہیں آتے۔ تو یہ انہیں اس ذات کو پہچاننا چاہیے کہ جس نے ان جانوروں کے اندر ایسا سافٹ ویئر رکھا ہے کہ جس کے ذریعے یہ ان جانوروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہیں ذبح کرتے ہیں، ان کے گوشت کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کے کیا فائدے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَهُمْ ان کے لیے، فیہا ان میں، منافع فائدے ہیں، ومشارب اور پینے کی چیزیں، افلا تو کیا نہیں، یشکرون وہ سب شکر کرتے۔ تو سواری کے علاوہ، کھانے پینے کے علاوہ جانوروں کے اور بھی فائدے ہیں کہ ان سے یعنی جانوروں سے دودھ یہ لیتے ہیں، اور جو دودھ خوراک کا ایک مین حصہ ہے۔ پھر جانوروں کی کھال بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی لیدر کام آتی ہے، پھر اس کی چربی سے مختلف یہ چیزیں بناتے ہیں، ان کے سینگ، بال، آنتیں، یہاں تک کہ ان کا گوبر بھی یہ استعمال کرتے ہیں، جس سے اپلے بنا کے جو ہے یعنی آگ جلانے کے کام آتے ہیں۔ پھر گوبر جو ہے وہ کھاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پھر ان کی خرید و فروخت سے اپنی دیگر ضروریاتی زندگی پوری کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو ہے وہ بتا کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گننا چاہو تو وہ شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو محض ایک چیز یعنی انعام کا ذکر یہاں پر کیا اور ان کے چند فائدے گنوائے، اس کے علاوہ بے شمار فائدے ہیں
خوراک کا بہت بڑا حصہ ہے، اور گوشت ان کا کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کا دودھ پینے کے لیے، پھر جو ہے یعنی انڈے ان جانوروں سے انسان لیتا ہے۔ تو یہ تمام اس کے فائدے ہیں جانوروں کے، جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان کو عملت ایدینا، کہ ہمارے ہاتھوں نے انہیں بنایا ہے۔ واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلہۃ، کئی معبود، لعلہم، تاکہ وہ ینصرون، ان کے وہ سب مدد کیے جائیں۔ تو اب یہ انسان کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خالق جس نے یہ سب پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے جو ہے یعنی جانور بنائے جس سے وہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے، تو انسان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس نے انہی جانوروں کو جو اللہ نے پیدا کیے تھے، ان جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر جو ہے نظر نیاز کرنے لگا اور غیر اللہ کے نام پر قربان کرنے لگا۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتے، تو انہوں نے کفران نعمت کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے، اور ان شریکوں کو کے آستانوں پہ لے جا کر ان جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا اور ان کے چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یستطیعون نصرہم، یہ جانور جو ہیں، یہ جو ان کے معبود ہیں، یہ نہیں طاقت رکھتے نصرہم، ان کی مدد کرنے کی، وہم، اور وہ لہم، ان کے لیے، جندن، لشکر، محضرون، حاضر کیے ہوئے ہوں گے، یعنی جن کو یہ خوش کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جا کر قربان کرتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اللہ جو ہیں یہ ان کی مدد کریں گے اور قیامت کے دن ان کو چھڑوا لیں گے، تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ خود مدد کے محتاج ہوں گے، وہ اپنا پلو جو ہے وہ چھڑا رہے ہوں گے ان سے، کہ یہ وہ تو خود پریشانی میں ہوں گے، حتیٰ کہ شیطان جو تمام انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے وہ بھاگ رہا ہوگا اور منہ چھپاتا پھرے گا کہ یہ لوگ جنہیں اس نے دنیا میں گمراہ کیا تھا کہ آج اس کا گریبان نہ پکڑ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں استطاعت رکھتے نہ بت کہ وہ ان کی مدد کر سکیں قیامت کے دن۔ تو ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، جس طرح دنیا میں ان معبودوں کا جو ہے وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو پھر وہ اب اس کی استطاعت نہیں رکھ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا يحزنک، تو اے نبی نہ آپ کو غمزدہ کرے، قولہم، ان کی بات، انا، بے شک ہم، نعلم، جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ سب چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ سب ظاہر کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ حزن کہتے ہیں غم کو، یحزن کا یعنی آپ کو غمزدہ نہ کرے، یہ بات ان کی، یہ جو شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یعنی کفران نعمت کرتے ہوئے غیر اللہ کے نام پر ان چیزوں کو قربان کرتے ہیں، تو ان باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان باتوں پر غمزدہ نہ ہوں۔ انا نعلم، ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں یا پھر جو وہ ظاہر کرتے ہیں، ہر چیز ہمیں معلوم ہے۔ تو آپ جو ہے یعنی آپ کو ان کی باتوں پر غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی ساحر، کبھی کاہن، اور کبھی خفیہ سازشیں کرتے تھے، کبھی آپ کے منہ پر سچا ہونے کا اقرار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، خواہ وہ اعلانیہ ہے یا پوشیدہ ہے، ہم ہر چیز کا حساب جو ہے وہ قیامت کے دن برابر کر دیں گے۔ تو اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ نہ ہوں۔ اولم، کیا نہیں، یرل انسان، دیکھا انسان نے، انا، کہ بے شک ہم نے، خلقناہ، اسے پیدا کیا، من نطفۃ، ایک قطرے سے، فاذا، تو اچانک ہوا وہ، خصیم مبین، بہت سخت جھگڑالو بنا بیٹھا ہے۔ یہاں سے اگلی آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ کفار مکہ کو حیات بعد الممات کے دلائل دے رہے ہیں، یعنی انسان، یعنی مشرکین مکہ جو آخرت کا انکار کرتے تھے، ایک تو اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، دوسرا ان کے عقیدے میں خرابی یہ تھی کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ان کو یقین نہیں تھا، اور وہ یعنی جو اعتراض کرتے تھے اس کو بھی آگے اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں۔ تو حیات بعد الممات پر اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر کچھ دلائل دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی دلیل اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ انسان نے کیا نہیں دیکھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اسے ایک نطفہ یعنی حقیر پانی کے قطرے سے اس کو پیدا کیا ہے۔
تو انسان کی حیثیت تو یہ ہے، اور وہ جب یعنی دنیا میں جب اس کا وجود آتا ہے تو اس قدر وہ ناتواں ہوتا ہے کہ خود سے کھا پی نہیں سکتا، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ سکتا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پرورش پاتا ہے اور پھر جوان ہو جاتا ہے، تو جوانی پر اتنا گھمنڈ کرنے لگتا ہے تو سخت جھگڑالو بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی حقیقت اس کو یاد دلوا کر بتا رہے ہیں کہ وہ ذات جو ایک حقیر پانی کے قطرے سے ایک تناور جو ہے یعنی ایک صحت مند انسان تخلیق کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کر سکے۔ وغربا، اور اس نے بیان کی لنا ہمارے لیے مثلاً مثال، مناسیہ، اور وہ بھول گیا، خلقہ اپنی پیدائش کو، قالا اس نے کہا، من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہیہ، اور وہ رمیم، بسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ یعنی مشرکین مکہ جو ان کا اعتراض کرتے تھے تو وہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، یعنی مشرکین تو دفن ہی کیا کرتے تھے، تو ورنہ مرنے کے بعد اور بھی طریقے ہیں مختلف مذاہب میں انسان کو ٹھکانے لگانے کے، تو مشرکین مکہ تو مٹی میں دفن کیا کرتے تھے، اور قبر میں ظاہر انسان کے وجود کو مٹی کھا جاتی ہے، ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ہڈیاں جو بسیدہ ہو جائیں اور ختم ہو جائیں تو کون ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اس اعتراض کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں دیا کہ ہم نے اسے حقیر پانی سے پیدا کیا، یعنی اس پانی کی کیا حیثیت تھی کہ جس سے انسان کا وجود جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا، تو انہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، آپ کہہ دیں، یحییہا، زندہ کرے گا ان کو، الذی، جس نے، انشأہا، انہیں پیدا کیا، اول مرہ، پہلی مرتبہ، جو پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ پہلی مرتبہ جیسے اسے حقیر پانی سے پیدا کر لیا، اب ان ہڈیوں کو دوبارہ جو ہے انسان بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہوا، اور وہ بکلی، ہر طرح سے خلقین، پیدائش کو، علیم، خوب جاننے والا ہے، یعنی ہر قسم کی پیدائش کو وہ خوب جاننے والا ہے کہ کس طرح پہلی بار پیدا کرنا ہے، کس طرح دوبارہ پیدا کرنا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، سرسبز درخت سے، نارن، آگ کو، فاذا، تو یکا یک، تم منہ، اس سے، توقدون، آگ جلاتے ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر انہیں دوسری دلیل یہ دے رہے ہیں کہ انسان کی پہلی یعنی دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی پہلی دلیل تو یہ دی کہ جس طرح حقیر پانی سے انسان بن سکتا ہے، اسی طرح دوبارہ بسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح ایک تر و تازہ درخت ہے، ہرا بھرا، اور وہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ آگ نکال دیتا ہے، آگ کو پیدا کر دیتا ہے، تو اس ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر دے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ پانی اور آگ جو ہیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو درخت جو ہے وہ ہرا بھرا تب ہی ہوتا ہے جب اس میں پانی ہو، تو وہ پانی سے بھرا ہوا درخت ہرا بھرا وہ آگ پکڑ لیتا ہے، تو اللہ کے لیے اسی طرح کوئی مشکل نہیں کہ وہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکال دے۔ تو یہاں پر یہ چیز جو ہے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر اس مثال دی ہے کہ سرسبز درخت جو ہے اس سے وہ آگ جلاتے ہیں، تو یہ درخت سے آگ جلانا جو ہے یہ ایک قدیم ترین طریقہ ہے آگ جلانے کا، یعنی اب تو آگ جلائی جاتی ہے کہ درخت کی جو خشک لکڑیاں ان سے، تو قدیم زمانے میں یہ طریقہ تھا، عربوں کے ہاں خاص طور پر ان کے ہاں درخت پائے جاتے تھے مرح اور افار نام کے، ان کی شاخیں ایسی ہوتی تھیں کہ ان کی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑنے سے وہ آگ بھڑک اٹھتی تھی، تو انہی کا اشارہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ارد گرد اس چیز کا مشاہدہ بھی کرتے تھے اور ان ہرے درختوں سے آگ بھی جلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح تم ایک درخت جو پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اس سے آگ جلا لیتے ہو، حالانکہ آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو اسی طرح اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ کسی بھی چیز کو ناممکن کو ممکن کر دے، اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسری مثال بیان فرماتے ہوئے کہ اولیسا، کیا نہیں، الذی، جس نے، خلق، کا پیدا کیا، سماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بقادر، قادر، علی، اس بات پر، ان یخلق، کہ وہ پیدا کرے، مثلہم، ان کی مانند، بلا، ہاں کیوں نہیں، وہوا، اور وہ، الخلاق، سب کچھ پیدا کرنے والا، العلیم، جاننے والا ہے۔ تو کیا یہ نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان کتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، کہ عجیب و غریب عظیم الشان یہ مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہیں، تو انسان تو ان کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کا پیدا کرنے سے بہت بڑا کام ہے۔
ایک اور جگہ سورہ نازیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ یعنی آسمان اور زمین کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر دیا، تو یہ انسان اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ذات جس نے اتنی بڑی مخلوقات یعنی پہاڑ بنائے، اس نے آسمان اور زمین جو اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، تو انسان تو اس کے سامنے بالکل ہی معمولی اور چھوٹا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اختیار دیا ہے، عقل اور فہم دیا ہے، تو اس عقل کا وہ درست استعمال کرنے کی بجائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان نہیں رہا اور اس چیز کو مان نہیں رہا کہ وہ اس کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ تو انسان کو اس چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو 3 دلائل یہاں پر اللہ تعالیٰ نے باری باری کر کے دیے۔ پہلا انسان کی اپنی تخلیق سے، پھر ہرے بھرے درخت سے آگ نکلنے سے، پھر زمین و آسمان پر غور کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین و آسمان کو دیکھو کتنی بڑی بڑی یہ کریشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنا لی، تو انسان بنانا تو دوبارہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انما امرہ، بے شک صرف امرہ اس کا حکم، اذا جب ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے، شیئن کسی چیز کا، ان یقولا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یعنی تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایسی طاقت اور قدرت رکھنے والی ذات ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یعنی کوئی وقت نہیں لگتا، پلک جھپکنے کا وقت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، وہ ارادہ ہی کرتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، وہ حکم دیتے ہی وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ عظیم ذات ہے جس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ زمین و آسمان جیسی بڑی کریشنز بنانے والا، وہ ہرے بھرے درخت سے آگ نکالنے والا، وہ نطفے سے ایک زندہ طاقتور انسان بنانے والا، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھائے اور میدان محشر میں اکٹھا کرے، اور یہ جو ہے یعنی انسان کو سمجھ جانا چاہیے۔ فسبحان الذی، تو وہ پاک ہے وہ ذات، بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت بادشاہی، کل شیء ہر چیز کی، و الیہ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پر یہ صورت جو ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور اختتام صورت کا اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ مشرکین شرک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کے عیب سے وہ پاک ہے، اور اس کی طاقت اور قدرت ایسی ہے کہ ہر چیز کی بادشاہی بیدی ہی اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر پہلے یعنی اللہ تعالیٰ نے انعام کے ساتھ بھی ذکر کیا تھا اپنے ہاتھ کا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے بنائے، تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ سے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ملکوت کل شیء ہر چیز اس کی بادشاہی میں ہے، وإلیہ ترجعون اور جہاں تک تمہارا معاملہ ہے تو تمہیں اس کی طرف بالآخر لوٹنا ہی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ دنیا کی زندگی ہی بس یہیں پر ہی جو چاہے تم کرو اور وجود تمہارا ختم ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم بھاگ کر کہیں کسی اور کے پاس پناہ طلب نہیں کر سکو گے، نہ پناہ حاصل کر سکو گے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہی ہے۔ تو چنانچہ پوری صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے، آخرت کے دلائل، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، اور پھر رسالت کا انکار کرنے والی جو قوم تھی اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ تمام جو ہے اس پوری سورہ کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عقائد کی اصلاح کرنے کی نہ صرف دعوت دی ہے اور بعض مقامات پر دلائل دیتے ہوئے سرزنش بھی کی ہے، اور اس کو سمجھانا چاہا ہے انسان کو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ پہچان لے، اس کی طاقت اور قدرت کو پہچان لے، تاکہ وہ آخرت میں اس کا انجام جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے۔ یہاں پر اس سورہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔